آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ عراقی پی ایم نے ملک سے امریکہ کو اپنا فوجی چنڈو خانہ سمیٹنے کا دیا نوٹس، کہا داعش سے نپٹنے کے لیے تمہاری ضرورت نہیں۔ ایرانی پریزیڈنٹ کے دورے کے بعد عراق نے بدلے تیور۔ اسرائیل کا بہت بڑا کارنامہ، لیبنان کے پیجر ہیک کر کیے دھماکے، 1000 حزب اللہ فائٹرز کو زخمی کرنے کا دعویٰ۔ یمن کے حوثیز کا بڑا دعویٰ، امریکہ برٹین نے دیا تھا اسرائیل کو بخشنے کے بدلے سب سے بڑے تحفے کا آفر، فلسطین کے لیے ماردیلات۔ ایرانی آرمی نے پھر دہرائی قسم، کہا اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے ہم۔ امریکہ نے ایران پر ٹھوکے 500 نئے سینکشنز۔ اسرائیل کے پولیس کمشنر ڈینیل لیوی کو مانگنی پڑ سکتی ہے معافی، اسرائیلی ہومو سیکشولز پر دیا تھا بیان۔ اور روس جلد کر سکتا ہے بڑا نیوکلیئر ٹیسٹ، نووایا زیملیا رینج کے کمانڈر کو بس آرڈر کا انتظار۔ تو یہ تھی ہیڈ لائنز اور خبریں اس سے زیادہ ہوں گی۔ پہلی خبر یہ ہے کہ عراق کے پرائم منسٹر نے سیدھا امریکہ کو نوٹس دے دیا ہے کہ جو تمہارے ہزاروں ٹروپس، ہزاروں فوجی ہمارے یہاں ہیں، عراق کی سرزمین پر ہیں، اب انہیں لے جاؤ، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ 2014 والا عراق کچھ اور تھا، 2024 والا عراق مضبوط ہے اور اسے اپنے دوستوں سے مدد بھی مل رہی ہے، دوستی بھی نبھا رہے ہیں، لہٰذا تمہارا جو الائنس ہے 80 ملک سے زیادہ کا، ہمیں اس کی بیساکھیاں، اس کی مدد نہیں چاہیے۔ اپنا چنڈو خانہ یہاں سے سمیٹو اور اپنے فوجیوں کو لے جاؤ، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم عراق کے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے داعش سے یہاں موجود رہو گے تو اس خیال سے باہر آ جاؤ، کیونکہ ہم داعش سے خود لڑ لیں گے۔ یہ کہا ہے عراق کے پرائم منسٹر نے، اور محمد شیع السوڈانی نے یہ کہا ہے کہ 2500 جو لگ بھگ ٹروپس ہیں امریکہ کے، انہیں باہر جانا ہوگا۔ 86 کنٹریز جو امریکہ کے ساتھ الائنس کیے ہوئے، ان کی حفاظت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ بیان آیا کب ہے، اس کی ٹائمنگ ذرا سمجھیے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے اسی ہفتے میں، یا یوں کہیں کہ انہی 2-3 دن میں، ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان صاحب عراق میں موجود تھے، اور پزشکیان صاحب کے دورے کے دوران یہ بیان آ جانا، یا اس تازہ دورے کے بعد یہ بیان آ جانا عراق کے پرائم منسٹر کی طرف سے، یہ دکھاتا ہے کہ ایران کے ساتھ یا تو ان کی بات ہوئی کہ بھائی یہ امریکہ جو ہے وہاں بہت بڑی تھریٹ پہلے سے ہی تھا، اب زیادہ بن رہا ہے کیونکہ اسرائیل غزہ والا مسئلہ چل رہا ہے، تو ان سے کہو کہ اپنا بوریا بستر سمیٹو، یہ بستر بند اٹھاؤ جاؤ۔ کیونکہ زمین جو ہے نا ایک بہت بڑی مضبوطی ہوتی ہے، جب تک کسی کا ملٹری اڈا زمین پر ہوگا وہ مضبوط رہے گا۔ اب اس کی نیوی کو سمندر میں رہنا پڑے گا تو وہ تھوڑا کمزور پڑتا ہے۔ زمین ایک بہت بڑی چیز ہے، اور زمین پہ بیٹھے رہنے کا مطلب ہوتا ہے اس پورے ملک کو کنٹرول کرنا۔ تو عراق اس سے باہر آنا چاہتا ہے، اور اسی لیے کہا ہے گیٹ لاسٹ۔ بڑھتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کی طرف، اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ اس پر ایک الگ سے ایپیسوڈ بعد میں بنائیں گے، چونکہ یہ جسٹ ابھی بریک ہوئی ہے۔ جب میں نے دیکھا تو 11 منٹ پہلے اسرائیلی اخبار میں اپڈیٹ ہوئی تھی، اور آپ کے پاس 1-8 گھنٹے میں پہنچ جائے گی، چونکہ تھوڑا ایڈٹ وغیرہ بھی ہوگا۔ تو 1000 سے زیادہ حزب اللہ فائٹرز زخمی ہوئے ہیں، 1000 لگ بھگ یا اس سے زیادہ حزب اللہ کے لڑاکوں کو زخم دیے ہیں اسرائیل نے۔ کیسے؟ انہوں نے ان کے وہ پیجرز استعمال کرتے ہیں، پیجرز کو ہیک کر لیا، موبائل کی طرح پیجر جو لوگ پہلے کے ہیں وہ جانتے ہیں، پیجرز کو ہیک کر لیا، اور وہ پیجرز سارے جو ہیں وہ پھٹے ہیں، بلاسٹ ہوا ہے ان میں، اور اس سے حزب اللہ کے لڑاکے مارے گئے ہیں۔ یہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، اور اس کو انہوں نے جو ہے یہ اخبار قبول بھی رہا ہے کہ اسرائیل نے کیا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا، ہم نے کہا کہ بھائی اسرائیل کے اخبار سے کیا کریں، چلو لیبنان کا اخبار دیکھیں تو لیبنان کا المایدین وہی لکھ رہا ہے، سائبر اٹیک ٹارگیٹنگ پیجرز ریزلٹ ان ٹینس آف انجریز ان لیبنان، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں لیبنان میں۔ یہ نہیں بتایا کہ حزب اللہ کے ہیں یا کس کے ہیں، یہ سب لوگ ہاسپٹل بھیجے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے سر، سائبر اٹیک ہوا ہے لیبنان میں، موبائل پیجرز کو ہیک کر کے، وہ بلاسٹ ہوا ہے اتنا تگڑا کہ لوگ زخمی ہو گئے، انہیں ہاسپٹل بھیجا گیا ہے۔ اور یہ کہنا ہے اسرائیل کا کہ یہ سبھی 1000 لوگ جو ہوئے ہیں زخمی، یہ حزب اللہ کے لڑاکے ہیں۔ اب یہ جو پیجر کی تصویر ہے المایدین میں، وہ یہ ہے کہ یہ پھٹ کے ایسا رہ گیا۔ فی الحال اس کے کئی ویڈیوز بھی آ رہے ہیں، لیکن ہم ویڈیوز نہیں دکھاتے ہیں تاکہ آپ تک یہ خبر ٹائم سے پہنچ جائے، ورنہ وہ اٹک جاتا ہے۔
जजीरा में भी हमें ये खबर मिली। इजराइल वॉर ऑन गजा लाइव में उन्होंने लिखा कि भाई हिजबुल्लाह के मेंबर जख्मी हुए हैं कई डिवाइसेस के एक्सप्लोड होने के बाद, फटने के बाद। तो आपको 3 जगह से इस बड़ी खबर की तस्दीक दे दी। चूंकि ये खबर अभी अभी ब्रेक हुई है 17 सितंबर को शाम में, जब यहाँ मतलब रात का वक्त हो गया था, तो अभी कई डिटेल्स इसमें आनी बाकी है। क्या नुकसान हुआ, कितनी कैजुअलिटीज हैं, नंबर, ये सब एग्जैक्ट नंबर, ये सब आनी बाकी हैं, कैसे हुआ, तो उसके बारे में मैं अलग से आपको डिटेल दूंगा। ये बड़ी खबर मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ सर। गजा के हाल जान लेते हैं। गजा में 347 दिन इजरायली बमबारी के हो चुके हैं, पूरे 347 दिन, और इसमें अब तक 41,252 लोग शहीद हो चुके हैं, 95,497 जख्मी हैं। हालात बद से बदतर हैं। हर रोज़ ज़ईफ़ों की और ख़ातून की, बच्चों की लाशें मिलती हैं। माएँ अपने बच्चों को रुखसत जो करती हैं ना, उनके कलेजे का मत पूछिए। वो चीखें सुनी नहीं जाती, वो डबडबाई आंखें देखी नहीं जाती। बढ़ते आगे सर। इजराइल ने जो बता रहे हैं कि इजराइल की फोर्सेस ने, ये प्रेस टीवी की हेडलाइन है, अब तक गजा और वेस्ट बैंक के 11,000 बच्चों को मार डाला है। इस जंग में इजराइल की गोली से, उनके बमों से 11,000 बच्चे, वो बच्चे जो स्कूल जाते थे, ये उनकी तादाद है, वरना तो 15-16 हज़ार से ज़्यादा है। सोचिए, उस टोटल में से इन्हें माइनस कर दिया, जो उधर बच्चे वो दुधमुए थे, जो स्कूल भी नहीं गए थे, महीनों से लेकर 1-2 साल तक के बच्चे। तो ये स्कूल जाने वाले बच्चे 11,000 मारे जा चुके। अब तो न स्कूल है, न बच्चे हैं, बस्ते हैं, खाली पड़े हैं, कोई उठाने वाला नहीं, वोट गए। बड़े दर्द हैं लोगों के पास इस दुनिया में। 11,000 बच्चे। हमारे यहाँ एक वैन अगर स्कूल की एक्सीडेंट हो जाए और 11 बच्चों का खुदा न खास्ता उनकी मौत हो जाए तो दिल लरस उठता है। 11,000 बच्चे, फिगर सोचिए, स्कूलों से गायब हो जाए। प्रेस टीवी की एक और हेडलाइन है, सिर्फ एक ही गम नहीं है गजा में, कई तरह के गम हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा गम है या दर्द है, तकलीफ है, वो है भुखमरी। 83% एड जो गजा को टोटल एड आती है, उसकी 83% एड को इजराइल ने ब्लॉक कर रखा है। वो फंसे हुए ट्रक नहीं आने दे रहा है। आप आंकड़े सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। हालात बद से बदतर है, मैं आंकड़े आपको बताने जा रहा हूँ। 83% एड को ब्लॉक करा है इजराइल ने। गजा के लिए जो खाने के तौर पर मदद आ रही थी, सिर्फ राशन, यानी 83% खाना लोगों ने, सिर्फ 17% में 22-21 लाख की आबादी खा पी रही है। और ये एनालिसिस है, और एनालिसिस किसी एक तंजीम का नहीं है, बल्कि 15 इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन है, खाना सप्लाई करने, एड ऑर्गेनाइजेशन, मदद और खाना सप्लाई करने वाली 15 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ये रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि 69 ट्रक जो कि रिकॉर्ड लो एवरेज है, वो पर डे मदद के तौर पर गजा में पहुंच रहे हैं। आप कहेंगे 69 ट्रक तो पहुंच रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। 2023 में 500 ट्रक रोजाना पहुंच रहे थे, तब भी कम था मामला। 500 ट्रक में जो जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, आप 69 ट्रक का अंदाजा लगाइए। 34% तब ब्लॉकेज थी 2023 में, आज 83% है। सोचिए कि किस भूख से तड़प रहे हैं। और ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? केयर इंटरनेशनल, आपने नाम सुना होगा। सेव द चिल्ड्रन, आपने सुना होगा, दुनिया की मशहूर है। एक्शन एड, ऑक्सफेम, इजरायली रिलीफ, सब ने ये स्टेटमेंट दिया है। और सर, मैं आपसे यहां गुजारिश कर दूं, जब इन लोगों की मदद गजा नहीं पहुंच पा रही, तो आपसे गजा की मदद के नाम पर अगर कोई पैसे मांग रहा हो तो प्लीज अभी मत दीजिए। मैं नहीं कह रहा कि वो धोखा दे रहा है या देगा या देगी, लेकिन मदद आपकी नहीं पहुंच पाएगी। और अगर फिलिस्तीन एम्बेसी दिल्ली को पहुंचाए तो वहां पर वेस्ट बैंक वाली हुकूमत है, वो गजा को क्या देंगे पता नहीं, क्योंकि गजा के लोग जितने हमास के मुखालिफ होंगे उतना ही वेस्ट बैंक वालों का फायदा है, यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का। आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया है जोड़ जाड़ के। लिहाजा गजा के नाम पर मुझसे लोगों ने कहा कि आप कुछ पैसे भेजिए, क्योंकि उन्होंने मेरे कुछ काम दिल्ली दंगों में और देखे थे कोरोना काल में, तो मैंने उन्हें सबको मना कर दिया। और किसी ने पूछा भी, जो मेरे अजीज़ हैं, कुछ लोगों ने यहाँ भी
تو میں نے منع، کوئی غزہ مدد نہیں جا سکتی، آپ کسی کو مت دیجیے گا، آپ گھر میں جوڑنا شروع کریے، جب راستے کھلیں گے تو دیجیے گا جس کو بھی دینا ہو۔ سر اگلی خبر یہ ہے اور بڑی خبر ہے، انصار اللہ یمن کے ہاؤتھیز نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو امریکہ اور برٹین سے ایک بہت بڑی ڈیل کا آفر آیا تھا اور ہم نے اسے لات مار کے کہہ دیا کہ نہیں، فلسطینیوں کی عزت و آبرو، ان کی جان اور مال کے ساتھ ہم سودا نہیں کریں گے۔ یمن کے ہاؤتھیز کے ایک بڑے لیڈر ہیں، آپ ان کا چہرہ دیکھ لیجئے، یہ اکثر آپ کو، اگر آپ یمنی چینلز واچ کرتے ہوں گے یا یمنی رپورٹس پڑھتے ہوں گے تو ان کا چہرہ آپ کو دکھتا ہوگا ٹیلی ویژن پر یا رپورٹس میں۔ یہ اسپوکس پرسن ہے، اسپوکس پرسن کا مطلب سمجھے، پروکتا ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ یمن کے ہاؤتھیز کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اور برٹین نے کہا تھا کہ صنعاء سے چلنے والی حکومت کو، یعنی انصار اللہ موومنٹ کی، ہاؤتھیز کی حکومت کو ہم مانیتا دے دیں گے، ہم ریکگنائز کر لیں گے، تسلیم کر لیں گے کہ ہاں یہ اس ملک یمن کی اصلی حکومت یہ ہے، بدلے میں آپ کو اسرائیل پر حملے اپنے بند کرنے ہوں گے، آپ اسرائیل پر ڈرون، بیلسٹک میزائلز نہیں داغیں گے، اسرائیلی جہازوں کو یا اسرائیل سے لنک رکھنے والے کسی بھی جہاز کو سمندر میں نشانہ نہیں بنائیں گے۔ ہاؤتھیز کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس پروپوزل کو لات مار دی، بولے تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ یہ یمن کے ہاؤتھیز کا فی الحال دعویٰ ہے، جسے ایران کی نیوز ایجنسی ارنا نے خبر بنایا ہے، ہیڈ لائن بنایا ہے۔ جارڈن کا ایک بندہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، ویسٹ بینک اور جارڈن کی لگتی ہوئی سرحد پر اس نے ابھی قریباً 8 دن پہلے 3 اسرائیلی کمانڈوز کو گولی مار دی تھی سر میں، وہ بھی مارا گیا تھا۔ اب اس کی باڈی جب جارڈن پہنچی ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جو میں نے ویڈیو دیکھا ہے جس کی ہیڈ لائن بنائی ہے المایدین نے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے جنازے میں شریک تھے اور نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ وہ بندہ جارڈن میں ایک ہیرو بن گیا ہے، اس کا نام آپ جانتے ہوں گے، ماہر الجازی۔ ماہر الجازی کرامہ کراسنگ پر جو انہوں نے آپریشن انجام دیا تھا، اس کے بعد جارڈن کے لوگ انہیں ہیرو ماننے لگے ہیں، انہیں دفنایا گیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہو کر ان کے لیے نماز جنازہ پڑھنے آئے، پھر ان کے جو ہے جب دفن کر رہے تھے ان کی تدفین میں شامل ہوئے۔ ڈینیل لیوی، یو نیڈ ٹو اپولوجائز اینڈ اٹون، ایڈیٹوریل ہے دی جیروسلم پوسٹ کا۔ اور ڈینیل لیوی کون ہے؟ ڈینیل لیوی اسرائیلی پولیس کمشنر ہے۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی معافی مانگ، کیونکہ اس بندے نے اس سال کی شروعات میں جو LGBTQ یو نو ویری ویل، ان کے اوپر ایک طنز کیا تھا، طنز نہیں کیا تھا بلکہ ایک بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھنا بالکل بھی نہ خوشگوار ہے، نہ قبول کیا جا سکتا ہے کہ 2 لڑکے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھوم رہے ہوں اور ایک دوسرے کو کس کر رہے ہوں، یہ کون سا کس طریقے کا زمانہ ہے۔ اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ان کے اپنے ہیومن ہونے کے ناطے رائٹس ہیں، آپ کون ہوتے ہو وہاں پر اپنا جو ہے اپنی انگلی کرنے والے، آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ اسرائیل میں جو بھی گے ہوں یا لیسبین ہوں، وہ جیسے جینا چاہتے ہیں آپ جینے دیجئے، آپ کون ہیں؟ تو ان سے اب معافی طلب کی جا رہی ہے، اور بڑی شرم کی بات ہوگی کہ اسرائیل کا پولیس کمشنر معافی مانگے گا۔ ہمارے یہاں اسٹیٹ وائز ہوتا تو وہ تو چھوٹا تھا، ان کا الگ حساب کتاب ہے، تو یہ اسرائیل کا پولیس کمشنر ہے۔ رشین نیوکلیئر ٹیسٹ سائٹ ریڈی ہے، کمانڈر نے کہا ہے روسی آرمی کی کہ بھیا نیوکلیئر ٹیسٹ سائٹ جہاں پر نیوکلیئر پرمانو بم ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ سائٹ پوری طریقے سے تیار ہے۔ نووایا زیملیا رینج کہتے ہیں، آرکٹک میں ہے یہ، وہاں پر یا اس سے سائٹ سے کبھی بھی ایک بڑا ٹیسٹ روس کر سکتا ہے، یہ ریئر ایڈمرل اینڈرے سینسٹن نے کہا ہے، اور کہا ہے کہ ہمیں بس پوتن صاحب کے حکم کا انتظار ہے۔ ایران اسماعیل ہانیہ کے بدلے کو بھولا نہیں ہے اور وہ لے گا، یہ بات پھر سے دہرائی گئی ہے۔ آرمی جو ہے ایران کی، اس کے ایک بڑے عہدیدار کی طرف سے، ان کا نام ڈپٹی کوارڈینیٹر آف دا ایران، ڈپٹی کوارڈینیٹر ہیں یہ ایرانین آرمی کے، ان کا نام جو ہے حبیب اللہ سیاری ہے، ایرانین آرمی کے ریئر ایڈمرل، یہ بڑے عہدیدار ہیں، یعنی بار بار اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم بھولے نہیں ہیں، تم بھی یاد رکھنا۔ US گورنمنٹ نے جو ہے ایڈمٹ کیا ہے کہ اس نے 500 نئے سینکشنز ایران پر لگائے ہیں، 500 بین، 500 پابندیاں،
اس لیے کیونکہ ایران نے ان کے مطابق روس کو ہتھیار دیے اور بھی کئی چیزیں ہیں جلنے کڑنے کے لیے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج دنیا بھر کی خبروں میں اتنا ہی کافی ہے۔ یاد رکھیے گا جو حزب اللہ والی کہانی ہے اس پر مطلب جو گھٹنا ہے، انسیڈنٹ ہے، اس پر ہم الگ سے بلیٹن ضرور ایک ایپیسوڈ لانے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے، آزاد بول انڈیا دیکھتے رہیے۔